کبھی کبھی چند لفظ تلوار سے بھی زیادہ گہرے زخم دی جاتے ہیں، وہ زخم جو جسم پر نہیں روح پر لگتے ہیں اور پھر عمر بھر نہیں بھرتے۔ ایک عورت اپنی ہر کمی برداشت کر لیتی ہے، ہر آزمائش سے گزر جاتی ہے، مگر جب اس کا اپنا مرد اس کی محبت، اس کی وفا اور اس کی ذات کو کسی دوسری عورت سے تولنے لگتا ہے تو اس لمحے اس کے اندر کی عورت مرنے لگتی ہے۔ اس کے سارے خواب، ساری امیدیں اور ساری محبت ایک ہی لمحے میں بکھر کر رہ جاتی ہے۔ سید ارسلان حسن خان، اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس کا نام لیا۔ اس کی آواز میں درد، بے یقینی اور ٹوٹتے ہوئے وجود کی بازگشت صاف سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو نور بیگم، وہ سرد اور بے رحم لہجے میں بولا، پھر جیسے اس کے دل پر آخری وار کرتے ہوئے کہنے لگا، اور ہاں، منزہ اب میری بیوی ہے، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ اس نے انتہائی بے رخی سے یہ الفاظ ادا کیے۔ اس کی یہ الفاظ مناہل خان کے وجود پر ایسے گرے جیسے کسی نے اس کے سر پر قیامت ڈھا دی ہو۔ اس کی حسین آنکھوں سے آنسو یوں بہنے لگے جیسے ان میں سے آنسو نہیں بلکہ اس کی تذلیل، اس کا وقار، اس کی عزت نفس اور اس کی بے لوث وفا ہر قطرے کے ساتھ بہتی جا رہی ہو۔ بے یقینی کے عالم میں اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کے کوٹ کا گریبان جکڑ لیا، جیسے ڈوبتا ہوا شخص اپنی زندگی کے آخری سہارے کو تھام لیتا ہے، جیسے وہ اس کی زبان سے نکلے ان ظالم لفظوں کو جھٹلا دینا چاہتی ہو، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کا شاہ سائیں اس کے دل پر اتنا بڑا وار بھی کر سکتا ہے۔ کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، کیونکہ اب یہ منزہ کا کمرہ ہے، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اس کی معصوم دل کی دنیا کو روندتے ہوئے اس کی کمزور گرفت سے اپنا گریبان چھڑوا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہم فیصلہ کر چکے ہیں شاہ بیگم، اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے بھاری لہجے میں کہا۔ سربراہی کرسی پر سید حسن خان براجمان تھے۔ کمرے کی گہری خاموشی میں چھایا ہوا ان کے جاہو جلال کا خوف ان کے قریب بیٹھی رخشندہ خان کی زبان پر قفل لگائے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے شاہ جی، جیسا آپ چاہیں، ان کے فیصلے کو نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا اور ہاتھوں میں پکڑا مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ نہا کر باہر نکلا تو کمرے میں سفید آنچل اوڑھے ہوئے وہ اس کے بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات لیے وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کی نازک کلائی کو بے رحمی سے تھام کر اس نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر دیا۔ اس کا چہرہ چادر کے ایک کونے سے ڈھانپا ہوا تھا، جو اس کی خوبصورت بڑی آنکھوں کے ذریعے پردے کے پیچھے چھپے اس کی خوبصورتی کو عیاں کر رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ زبان سے کہی گئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ اس بے رحم نے اس کی نازک کلائی کو مروڑتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ سائیں، مجھے آپ کے کمرے کی صفائی کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آئندہ میرے کمرے میں نظر آئی تو یاد رکھنا، میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اس کی بڑی آنکھوں میں حقارت سے دیکھتے ہوئے پھنکارتے ہوئے کہا اور اس کی کلائی کو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ اس نے بھیگی ہوئی نظر اٹھا کر اس بے رحم کی طرف دیکھا۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی اس نازک سی لڑکی کے لیے بے رحم ثابت ہوا تھا۔ اس کی بے رحمی پر اس کی بڑی آنکھوں کے کناروں پر سفید موتی مچل اٹھے۔ اب کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہی ہو؟ جا کر کوئی اور کام کرو، اس نے بے اختیاری سے کہا۔ جی شاہ سائیں، کچھ کہا آپ نے؟ اس جنگلی کو دیکھنے میں مگن وہ اس کی آواز پر ہوش میں آتے ہوئے بولی۔ مناہل خان، مجھے گھورنے سے فرصت مل گئی ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے نفرت سے کہا۔ اس کے معصوم دل میں اس کی نفرت کے خنجر کس طرح پیوست ہو رہے تھے یہ صرف وہی جانتی تھی۔ دل میں ہزاروں شکوے لیے ہوئے وہ اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سکینہ، کہاں ہے وہ کمبخت لڑکی مناہل؟ اماں سائیں نے باورچی خانے میں قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ اماں سائیں،
میں نے اسے شاہ لالا کے کمرے کی صفائی کرنے بھیجا ہے۔ سکینہ کی بجائے اس کی لاڈلی نے کہا۔ بلا کر لاؤ اس کم بخت کو۔ انہوں نے سکینہ کو حکم دیا۔ اس پر وہ سر ہلاتے ہوئے اسے بلانے چلی گئی۔ جب صحن میں سکینہ کی نظر اس پر پڑی تو بولی، مناحل بی بی، آپ کو شاہ بیگم بلا رہی ہیں۔ سلام شاہ بیگم۔ کچھ ہی دیر میں جب مناحل ان کے پاس آئی تو اس نے شاہ بیگم کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ اس کے سلام کے بدلے انہوں نے اسے حقارت سے دیکھا تھا۔ کیا میرے کلیجے پر مونگ ڈلنے سے تمہیں سکون نہیں ملا تھا جو تم نے میرے بیٹے کے کمرے کے چکر لگانا بھی شروع کر دیے؟ وہ اس کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے پھنکاری۔ میں تو بس صفائی کرنے گئی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی صفائی دینا چاہی۔ رہنے دو بی بی، جانتی ہوں تمہارے اونچے حوصلوں کو۔ صفائی کے بہانے تم جیسی طوائف ذاتیوں کو مردوں کو اپنی حسن سے لبھانے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ انہوں نے شفقت سے کہہ کر اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر دیں۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں میرے بارے میں۔ ہم ایسی نہیں ہیں شاہ بیگم۔ اگر میں ایسی ہی ہوتی تو ابھی وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ بھی نہ پائی تھی کہ اس کے چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اس کی زبان کو ساکت کر دیا تھا۔ آج کے بعد تم میرے بیٹے کے کمرے کے ارد گرد بھی نظر آئی نا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ اور ہاں سکینہ، تم جا کر آرام کرو۔ آج باورچی خانے کا سارا کام یہ کرے گی۔ جب سارا دن گرمی میں کھڑی رہے گی تو اس کی عقل بھی ٹھکانے آ جائے گی۔ اس معصوم ذات پر نفرت سے پھنکارتے ہوئے وہ اس پر ایک کٹیلی نظر ڈال کر اپنا حکم سنا کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ گال پر ہاتھ رکھے اپنے منہ زور آنسوؤں کا گلا بے رحمی سے گھونٹتے ہوئے باورچی خانے کو سمیٹنے میں لگ گئی۔ سید حسن خان کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام سید ارسلان حسن خان تھا۔ انہوں نے اس کا نام بڑی چاہت سے اپنے مرحوم والد کے نام پر رکھا تھا، اور ان کی چھوٹی بیٹی فرخندہ خان ان کے دل کا ٹکڑا تھی۔ ان کے بڑے بھائی سید حسین خان اور ان کی بیوی ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو ان کے بیٹے ارسلان خان سے 5 سال بڑی تھی، مناحل خان۔ وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی کیونکہ مناحل خان کے وجود سے انہیں اپنے مرحوم بھائی کی خوشبو آتی تھی۔ مناحل خان کے ساتھ رخشندہ خان کا ظلم و ستم ابھی تک ان سے چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر کبھی انہیں معلوم پڑ جاتا تو وہ شاہ بیگم پر سختی بھی کرتے، جس پر وہ بعد میں موقع دیکھ کر مناحل خان کو اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں دیا کرتی تھی۔ اسی لیے مناحل خان نے اب شاہ بیگم کے ڈر سے ان کے سامنے اپنی زبان کو تالا لگا لیا تھا۔ شاہ بیگم کو مناحل خان پسند نہیں تھی، جبکہ مناحل خان کا نکاح انہوں نے بچپن ہی سے ارسلان خان کے ساتھ کر رکھا تھا، جس پر وہ کڑ کر رہ جاتی تھی۔ صرف اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بچی کی خوشیاں دیکھ لیں۔ اسی حوالے سے انہوں نے شاہ بیگم کو حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع کروانے کا حکم دیا تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ انہی دنوں شاہ بیگم کی چھوٹی بہن گلزار اکبر خان کراچی سے شادی کے بہانے اپنی بڑی بہن سے ملنے آئی ہوئی تھی۔ آج حویلی میں مہندی کا فنکشن تھا۔ حویلی کی 4 دیواری کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ مناحل کو تیار کر کے زنان خانے کی طرف بنی سرخ گلاب کی کلیوں سے سجے سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے سٹیج پر بیٹھتے ہی مہندی کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ رشتہ داروں سمیت خواتین نے باری باری سٹیج پر آ کر مہندی کی رسم ادا کی تھی۔ اس نے کانوں میں سرخ گلاب اور سفید موتیوں کے پھول پتیوں سے بنے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ پیازی رنگ کی کرتی اور ملٹی کلر دوپٹے کے ساتھ اس کے ہم رنگ شرارے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہلکے سے کیے گئے سادہ میک اپ میں وہ انتہا کی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے گلابی چہرے کی شرمیلی مسکراہٹ اس محفل کا دل لوٹ رہی تھی، جبکہ اس محفل میں موجود ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس کا دل اس کی مسکراہٹ کے ساتھ جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ شاہ بیگم جلتی نگاہوں سے دور بیٹھے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔
ان کی نظروں میں حسد اور جلن دونوں شامل تھے، لیکن اس کے باوجود نیک دکھاوا کرنے کے لیے بھاری دل سے حویلی کی اس تقریب کی تیاریاں کروائی تھیں۔ دوسری طرف مردان خانے میں خوب رونق جمی ہوئی تھی۔ اسٹیج پر آف وائٹ رنگ کی مردانہ قمیض شلوار پہنی وہ شخص مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہلکی ہلکی داڑھی خوب جچ رہی تھی۔ کشادہ اور روشن پیشانی پر ابھرتی لکیروں نے اس کی شخصیت کو باوقار بنا دیا تھا۔ وہ اپنی یار دوستوں میں مصروف کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ سید حسن خان نے اپنے لاڈلے کے چہرے پر کھلتی خوشی کو دیکھ کر اس کے خوبصورت چہرے کی نظر اتاری تھی۔ اگلے دن بارات کا فنکشن تھا۔ باراتیوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اگرچہ یہ گھر کی ہی بارات تھی، لیکن سید حسن خان کو مناہل خان بے حد عزیز تھی۔ وہ مناہل کو اپنی بیٹی کی طرح عزت اور مان کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ارسلان خان اپنی الگ سے بارات لے کر آئے، جس پر انہوں نے اس رسم کا بھی انتظام کیا تھا، اور پھر اپنے بیٹے کو بلوا کر اسے سہرا سجایا گیا، اور پھر اسی طرح سید ارسلان حسن خان اپنی باراتی دوستوں کے ہمراہ پورے رسم و رواج کے ساتھ مناہل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے خان ولا پہنچ گیا۔ تمام رسم و رواج کے بعد اسے سید ارسلان خان کے بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے، اس کے باوجود وہ اپنی دلکش عروسی جوڑے میں سجی سیج پر بیٹھی یوں ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے خالی پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تھے۔ اوپر سے ستم گر کے تصور نے اس کے نازک جان کو الگ سے ہلکان کر رکھا تھا، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اسے آنے والی گھڑیوں سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جانے کیسے وہ اس ستم گر کی بے رحمی کو جھیل پائے گی، کیونکہ وہ اسے تکلیف پہنچانے میں لمحہ بھر بھی نہیں سوچتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی ستمگر محبوب کو اپنے دل کی دھڑکنوں میں بسائے بیٹھی تھی، اور ویسے بھی ظالم محبوب نہ ہو تو اس محبت کا کوئی مزہ نہیں، اور جہاں عشق ہو وہاں ظلم نہ ہو، ایسا بھی کوئی عشق دیکھا ہے جناب؟ اور یہاں تو اس کا عشق شاہ سائیں تھا، جس کا سنگ دل بننا اس کی باروب شخصیت میں چار چاند لگا دیتا تھا۔ کمرے کے دروازے پر چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتے ہوئے دروازہ کھلا اور وہ بھاری قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے بیڈ روم میں موجود اس نازک دوشیزہ کو دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح گھونگھٹ کی اوٹ میں اپنے چہرے کی خوبصورت خد و خال اس سے چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کی آوارہ نظریں اس کی دلکش نازک سراپے کا بے چینی سے طواف کر رہی تھی۔ مناہل خان کو اس کی نگاہیں اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا نازک وجود مقابل کے خوف سے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اپنے خوف سے لرزتے اس کے نازک سراپے کو دیکھتے سید ارسلان حسن خان کے لب مغروریت سے مسکرا اٹھے۔ وہ اپنا حق پورے حق سے وصول کرنے کے لیے بھاری قدموں سے چلتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ جب وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا تو اس کے کپڑوں سے اٹھتی مہنگے کولون کی خوشبو مناہل خان کے حواس باختہ کرنے لگی۔ جب ارسلان خان نے اس کی گھونگھٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اپنے چہرے کو بھی ذرا سا قریب کر لیا، جس سے اس کی سانسوں کی تپش گھونگھٹ کے باہر مناہل خان کے معصوم چہرے کو جھلسانے لگی تھی۔ میں تمہارے چہرے سے یہ گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گا مناہل خان، گھونگھٹ کے کنارے کو پکڑتے ہوئے اس نے بے رحمی سے کہا۔ اس کی شفافیت پر وہ گھونگھٹ کے پیچھے تڑپ اٹھی تھی۔ شاہ سائیں، اس نے بھاری دل سے ستمگر کو پکارا، میری بیوی تھی نا تم، اس کے باوجود تم ہمیشہ میری نافرمانی کرتی رہی۔ وہ گھونگھٹ کو زہریلی نظروں سے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، یاد ہے تمہیں جب میں نے تمہارے چہرے کو دیکھنا چاہا تھا، میں نے تمہارے چہرے سے گھونگھٹ اٹھانا چاہا تو تم نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں، تم سے زیادہ تمہارے وجود کی رعنائیوں پر اختیار میرا ہے، اس کے باوجود تم نے مجھے تھپڑ مارا، کیوں؟ اس کے نازک بازوؤں کو جکڑتے ہوئے اس نے غراتے ہوئے پوچھا۔
شاید اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، جو اس کے چیخنے کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ ادھر وہ چیخ پر چیخ نکال رہی تھی۔ اس کی سخت مردانہ انگلیاں اس کے بازوؤں میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھیں، جبکہ اس کے دل سے بے پرواہ وہ ستمگر ان کمزور لمحوں کی زد میں تھا جب مناہل خان نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کی بے وقوفی کہہ لیں یا پھر رخشندہ بیگم کی چالاکی، جنہوں نے مناہل خان کو ہمیشہ سے اس نگاہ سے لا علم رکھا، اور اس کے چچا سائیں کو جو یہ جواز بنا کر کے ابھی بچی ہے مناہل خان کو نکاح کے بارے میں بتانے سے منع کر دیا تھا۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ وہ اس کے لیے نامحرم کا درجہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بدگمانی کا شکار ہو کر اپنے ستمگر محبوب کو خود کا دشمن بنا بیٹھی تھی۔ تمہیں بہت شوق ہے نا اپنے محرم سے چھپنے کا؟ عمر بھر تم میری بیوی بن کر یوں ہی گھونگھٹ اوڑے میرے انتظار کرتی رہو گی کہ میں تمہارا گھونگھٹ کب اٹھاتا ہوں۔ تم انتظار کرتے کرتے تھک جاؤ گی، لیکن میں کبھی تمہارا گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گا، اور تمہاری نازک جان کے لیے اتنی سزا کافی ہے، اس نے کڑوے لہجے میں کہا، اور کندھے سے شال اتار کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے واش روم میں بند ہو گیا۔ جبکہ وہ واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی خون کے آنسو بہانے لگی۔ شاید اس کی قسمت ہی ایسی تھی کہ وہ اپنے من پسند شخص کو پا کر بھی نامکمل تھی۔ ان کی شادی کو ہوئے 2 ماہ گزر گئے تھے۔ وہ دونوں کمرے میں اول روز سے یوں ہی اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے۔ اول روز سے اٹھی دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیوار نے انہیں ایک دوسرے کے پاس آنے ہی نہیں دیا تھا، کیونکہ سید ارسلان حسن خان کو اپنی انا بے حد عزیز تھی، جس کے چلتے اول تو وہ کمرے میں آتا ہی نہیں تھا، اور کبھی آ بھی جاتا تو تب اپنے کمرے میں داخل ہوتا جب وہ اپنے خوبصورت چہرے کو کمبل میں چھپا کر سو رہی ہوتی تھی، کیونکہ یہ بھی اس کا حکم تھا کہ وہ کمبل میں خود کو چھپا کر سوئے۔ اگر کبھی وہ بغیر اپنے چہرے کو چھپائے اس کے سامنے آ گئی تو وہ اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دے گا، جس پر وہ ڈر کے مارے ارسلان خان کو دیکھتے ہی چھپ جایا کرتی تھی۔ گرمیوں کی کڑکتی دھوپ تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ وہ حویلی کے کام نمٹا کر تھکی ہاری بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا وجود بخار کی شدت سے آگ کی بھٹی میں جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ سکینہ نے اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں بھیج دیا تھا تاکہ اس کے تھکے ہوئے نازک وجود کو کچھ راحت مل سکے، لیکن ابھی وہ غنودگی میں ہی تھی کہ کسی نے اس پر سے چادر اتار دی۔ منحوس، آخر میرے بیٹے کو نگل ہی لیا۔ ایک ہاتھ سے انہوں نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں سختی سے جکڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر وہ بے ترپے زناٹے دار تھپڑ مارتے ہوئے اس کے منہ پر پاگلوں کی طرح پھنکار رہی تھی۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا شاہ بیگم؟ اپنے شاہ سائیں کی فکر میں ٹوٹے پھوٹے جملے اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے، اس فکر کے ساتھ کہ کہیں خدا نخواستہ اس کے شاہ سائیں خان کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ مجھ سے کیا پوچھتی ہو مناہل بی بی؟ تمہاری منحوسی کی وجہ سے شاہ سائیں پر گولیاں چلی ہیں۔ پہلے اماں سائیں کہتی تھیں مگر میں نہیں مانتی تھی، لیکن آج یقین ہو گیا کہ تمہاری نحوست میرے شاہ لالہ کو کھا گئی۔ میرے شاہ لالہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پاس کھڑی فرخندہ خان صفاق لہجے میں حقارت سے پھنکارتے ہوئے بولی، جس کے الفاظ اس کے دل کو ایک دم ویران کر گئے تھے۔ حویلی کے زنان خانے کا منظر تھا۔ شاہ بیگم کا جاہ و جلال مناہل خان پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ اپنے لختے جگر کی محبت نے ان کے دل سے ہر درد کو مٹا دیا تھا، اور اسی کی خاطر وہ مناہل خان پر ظلم ڈھا رہی تھی۔ زنان خانے کے صحن میں ڈر کے مارے کانپتی وہ تڑپ کر نگاہیں اٹھاتی۔ اس کی بے اختیار نگاہیں جب اس پر پڑیں تو وہ گھونگھٹ کو دور چادر تک سے محروم تھی۔ بکھرے ہوئے کھلے بال، سوجے ہوئے گال، منہ اور ناک سے نکلتی خون کی لکیریں، آنکھوں سے پانی کی مانند بہتے آنسو، سرخ ناک اور چہرہ لیے وہ کسی ٹوٹے ہوئے وجود کا منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ منظر اس کے دل کو چیر گیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف بڑھا، اپنے کندھے سے چادر کو جھٹکے سے اتار کر اس کی امانت وجود پر ڈال دی، یوں جیسے کسی ٹوٹے ہوئے پرندے کو آسمان نے دوبارہ اپنی پناہوں میں لے لیا ہو۔
اماں سائیں، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میری مناہل کا یہ حشر کیوں کیا؟ اسے بازوؤں کے حصار میں لیے وہ التجاجن دبے لہجے میں چیخ اٹھا، جبکہ بیٹے کی سوال پر وہ جیسے گونگ سی ہو گئی تھی، جیسے ان کی زبان نے ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ شاہ بیگم نے یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ایک دن انہیں اپنے ہی بیٹے کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ شبیر سے خبر ملی تھی کہ تم پر گولیاں چلی ہیں اور تم زخمی حالت میں ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو۔ بس غصے میں مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، مجھے لگا شاید اس منحوس کا سایہ میرے بیٹے کو نگل گیا، ایسے ہی جیسے یہ اپنے ماں باپ کو کھا گئی، ویسے ہی اس کی نحوست بھرے قدم میری بیٹی کی خوشیوں کو بھی چاٹ جائیں گے۔ ندامت سے آری خالص نفرت سے پھنکارتے ہوئے وہ بولی، تم صحیح سلامت ہو، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی ہے، لیکن بیٹا اس منحوس کو اپنی زندگی سے نکال دو اور میری مانو، منصر سے شادی کر لو۔ دیکھنا ایک دن یہ لڑکی تمہاری زندگی کی ساری خوشیاں نکل جائے گی۔ بس اس سے آگے آپ کچھ نہیں کہیں گی اماں سائیں؟ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کی طرح ان توہمات کا قائل نہیں ہوں۔ مناہل خان صرف میری بیوی نہیں ہے، بلکہ سید ارسلان حسن خان کی زندگی ہے، اور یاد رکھیے آئندہ اس کی مجرم کو سزا دینے میں ذرا برابر بھی پس و پیش محسوس نہیں کروں گا، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ آپ میری اماں سائیں ہیں، اس لیے آپ کا لحاظ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی بوٹی بوٹی کر کے جنگلی کووں کو کھلا دیتا۔ وہ آنکھوں میں انگارے لیے مناہل خان کے بے جان سے ہوتے وجود کو بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے زنان خانے کی دہلیز پار کر گیا۔ شاہ بیگم بے یقینی سے اپنے بیٹے کے بدلتے تیور دیکھتی رہ گئیں، اور بجائے ندامت محسوس کرنے کے ان کے دل میں مناہل خان کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ وہ ابھی تک آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد اسے دوائیاں لکھ کر منگوانے کا حکم دیا، اور وہ خود اس کے پاس بیٹھا اس کے ریشم جیسے ملائم بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے مناہل خان کے خوبصورت چہرے کے خد و خال کو بے خودی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سرخ گال جو شاہ بیگم کی انگلیوں کے نشانات اپنے اندر سموئے ہوئے تھے، اس کا زخمی نچلا ہونٹ اور زخمی ناک، سب اس کی مناہل خان سے غفلت کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے۔ اوپر سے مناہل خان کی چلتی مدھم سانسیں اس کے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر رہی تھی۔ مناہل خان کسی کڑے امتحان کی مانند اس کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا اور بے حد نرمی سے اپنے دہکتے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ مناہل خان کے لبوں کی نرماہٹ کو وہ پوری شدت سے محسوس کرنے لگا۔ اس کے نازک لبوں پر اپنے لب ٹکائے، شاید وہ یہ بھی بھول چکا تھا کہ اسی نے مناہل خان کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کبھی اسے پردے کے بغیر اپنے سامنے دیکھا تو اس کے چہرے کو تیزاب سے جھلسا دے گا۔ مگر اب مناہل خان کا بے نقاب حسین چہرہ سید ارسلان حسن کے عین سامنے تھا، اور اب اس کے نازک وجود کی قربت نے اس انا پرست مرد کے دل میں ایک بے چینی سی بھر دی تھی۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی ستم گر کے جان لیوا لمس نے اس کی نازک جان کو ہلکان کر رکھا تھا۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا اور مکمل ہوش میں لوٹتے ہی اس معصوم نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولیں اور خود پر جھکے اس قد آور شخص کے ریشمی بالوں کو بے یقینی سے دیکھنے لگی، جو اس کے ہونٹوں پر جھکا ہوا اس کی سانسوں کو دشوار بنانے میں مصروف تھا۔ مناہل خان نے اس کے چوڑے سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھ کر دباؤ بڑھایا اور اپنے اوپر جھکے اس پہاڑ جیسے وجود کو پیچھے ہٹانا چاہا، جبکہ اس نے پیچھے ہٹنے کی بجائے اپنے وجود کا سارا وزن اسی پر منتقل کر دیا اور اس کی سانسوں کی رفتار مزید تیز کر دی۔ مناہل خان، مجھے نہیں پتا تھا تمہارا نشہ اتنا دل فریب ہوگا، نہیں تو میں یہ 2 ماہ تم سے دور رہ کر اپنی انا میں یوں ضائع نہ کرتا۔ اس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا، کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہارے نام کو
اپنے نام سے جڑتے دیکھا۔ تمہیں بچپن میں دیکھا تھا، بس جب ہمارا نکاح ہوا، اور اس کے بعد بابا سائی نے تمہیں پردے کا حکم دیا اور مجھے تمہارے سامنے کم سے کم جانے کا حکم سنا دیا۔ جیسے جیسے بڑا ہوا تمہیں اپنی محرم اور اپنی بیوی کے نام سے جانا۔ کچی عمر کے جذبات پختہ ہونے لگے اور دل میں جوان جذبوں کا شور اٹھنے لگا۔ دل کی ہر دھڑکن میں تم کب کیسے بس گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ تمہیں جب کبھی اپنے کمرے میں صفائی کرتے دیکھتا تو میرا دل زوروں سے خواہش کرتا کہ اپنے سامنے بٹھا کر نقاب کے پیچھے چھپے اس خوبصورت چہرے کو دیکھوں۔ جب حق کے ملکیت کا احساس جاگتا کہ تم میری بیوی ہو تو دل کرتا تھا کہ تمہارے چہرے کو چھو کر اپنی بے چینیوں کو قرار پہنچاؤں، مگر پھر مجھے ابا سائیں سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا کہ بابا سائیں سے وعدہ کیا تھا کہ تم سے دور رہوں گا، جس پر میں تم پر سختی کرتا، غصے سے پیش آتا، مگر اس دن میں ہر حد، ہر پابندی اور ہر وعدہ بھلا کر تمہاری طرف بڑھا، لیکن تمہارے تھپڑ نے مجھے تم سے بدگمان کر دیا۔ اس کے بعد میں نے جو تمہارے ساتھ ظلم کیا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، مگر تم نے ہی تو مجھے ضد دلائی تھی، اور جانتی تو ہو نا کہ میں انا کا مارا ہوا ہوں۔ میں اپنی اس کھوکھلی انا میں تمہارا اور اپنا دونوں کا نقصان کر بیٹھا ہوں۔ اس حقیقت کا مجھے آج احساس ہوا ہے۔ شاہ جان، بہت غلط ہوا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ آئی پرومس، اب تم سے دور رہ کر میں ہمارے قیمتی پل یوں برباد نہیں کروں گا۔ وہ اس کی ناک میں پہنی لونگ کو چوم کر مدہوشی سے کہہ رہا تھا۔ شاہ، وہ گولیاں، آپ ہسپتال ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ادھوری جملے ادا کرتے ہوئے مشکل سے پوچھا۔ شاہ کی جان، میں ٹھیک ہوں، گولیاں مجھے نہیں بلکہ میرے ڈرائیور کو لگی ہیں اور وہ ہسپتال میں ہیں، لیکن تمہارے ساتھ جو ہوا شاید وہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے شادی سے پہلے اور بعد میں جتنے بھی تم پر ظلم کیے ان سب کے لیے مجھے معاف کر دو۔ جانے شاہ، اس نے اس کی بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ندامت سے کہا، جس پر مناہل خان تڑپ اٹھی۔ شاہ سائیں، آپ نے جو کیا وہ آپ کا حق تھا، شاید بے وقوفی میں میری ہی تھی جو آپ کو سمجھ نہ سکی۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں شاہ۔ مناہل خان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جس پر ارسلان خان کے لب دلکشی سے مسکرا اٹھے۔ تم مجھے اتنی آسانی سے معاف کر سکتی ہو لیکن میں نہیں، مجھے اجازت چاہیے۔ اب میں مزید تم سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں رہ سکتا۔ تمہارے قریب آنے کے بعد تم سے دور جانا گویا موت کے مترادف ہوگا۔ آج مجھے اپنی نازک وجود میں سما جانے دو، مجھے تمہارا حق ادا کرنے دو، جس سے میں نے تمہیں 2 ماہ سے محروم رکھا ہے۔ اس نے اس سے اجازت چاہی، جس پر اس نے شرمیلے پن سے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ اس نے مناہل خان کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر سائیڈ لیمپ بجھا دیا اور اس کے قریب جھک گیا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ایک دوسرے کی قربت میں کھو گئے۔ کمرے کی خاموش فضا میں ان کی بھاری سانسوں کی بازگشت ان کے ملاپ کی گواہ بن گئی۔ مناہل خان اب خوش رہنے لگی تھی۔ حویلی کے وہ کونے جو پہلے کبھی اس کا دکھ درد بانٹا کرتے تھے، اب اس کی مسکراہٹوں کے گواہ بنے تھے۔ دیواریں جو اس کی سسکیوں سے آشنا تھیں، اب اس کی ہنسی کی باز گشت سے مہکنے لگی تھی۔ ارسلان خان اس کا بے حد خیال رکھتا تھا اور اکثر اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ اب اس کی خوشی مناہل خان کے ساتھ ہے، لیکن وہ دل میں نفرت کی چنگاری جلائے مناہل خان کو گھر سے نکال دینا چاہتی تھی۔ انہی دنوں سید حسن خان کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ سب گھر والے ان کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتی چلی گئی۔ شاہ بیگم نے بھی اپنے شوہر کی ذمہ داری میں مناہل خان سے اپنی نفرت کو کچھ وقت کے لیے بھلا دیا۔ ایک رات اچانک ان کے منہ سے خون کی کہہ ہوئی تو گھر والے گھبراہٹ میں انہیں ہسپتال لے جانے لگے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ زندگی ان سے ہار گئی تھی اور پیچھے صرف ایک نہ بھرنے والا خلا چھوڑ گئی تھی۔ مناہل خان کے چچا، جنہوں نے اپنے بھائی اور بھابھی کی موت کے بعد اسے گود میں اٹھایا، اپنے سائے میں پروان چڑھایا، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا ٹکڑا کہہ کر پکارا، آج وہی اس کے سامنے سفید کفن میں لپٹے بے حس و حرکت پڑے تھے۔ اس کے دل کی دنیا کا ستون اکھڑ چکا تھا، ویسے ہی جیسے مناہل خان ٹوٹ گئی تھی۔ چچا سائیں،
آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، پھر یہ کیسا وعدہ نبھایا آپ نے؟ وہ چلاتی روتی رہی لیکن وقت نے اس پر رحم نہ کھایا۔ ان کی محبت، ان کا سایہ، ان کی ڈانٹ، ان کی دعائیں، سب کچھ اس سے ایک ہی لمحے میں چھن گیا تھا۔ زنان خانے کی دیوار آج پہلے سے زیادہ خاموش تھی، کیونکہ اس گھر کی باروب شخصیت اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، مگر دل کو یہ بات کون سمجھائے؟ زنان خانے کی خاموشی اب سرگوشیوں میں ڈھلنے لگی تھی۔ شاہ بیگم کی نفرت کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ مناحل خان کو اپنے شوہر کی موت کا ذمہ دار سمجھنے لگی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ مناحل خان کی منحوسیت کا سایہ ان کے شوہر کی زندگی نکل گیا تھا۔ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ انہی دنوں شاہ بیگم نے اپنی بھانجی منزہ کو حویلی میں چھٹیاں گزارنے کے لیے بلا لیا تھا۔ منزہ کو یہاں آئے 3 دن گزر چکے تھے، مگر ابھی تک وہ حویلی سے باہر نکل کر گاؤں نہیں دیکھ سکی تھی۔ شام کو وہ شاہ بیگم کے کمرے میں آئی اور ان کے پاس منہ پھلائے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا میری جان کو؟ چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ انہوں نے اس کے گال دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ کسی کے پاس یہاں اتنی فرصت نہیں کہ وہ ہمیں گاؤں کی سیر ہی کروا دے، منزہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ صبر کرو میری بچی، ارسلان خان کو آنے دو، شام کو میں اسے کہوں گی وہ تمہیں باہر گھمانے لے جائے گا۔ انہوں نے اس کے غصے سے پھولے گال دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ رہنے دیں خالہ، ارسلان خان تو آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں، اس کے پاس اتنی فرصت کہاں؟ لیکن خالہ سائیں، میں نہیں جانتی، بس آپ ارسلان خان سے کہیں کہ وہ مجھے آج ضرور گھما کر لائیں، اس نے روٹھتے ہوئے کہا۔ مناحل خان کے نام پر ان کی زبان کڑوی ہو گئی، جیسے کسی نے منہ میں کڑوا زہر گھول دیا ہو۔ اس منحوس کا نام تو لیا ہی مت کرو، اور تم بس اتنا یاد رکھو کہ تمہیں ارسلان خان کو اپنا بنانا ہے۔ ارسلان خان تمہارا ہے، نہ کہ اس کمبخت کا، کیونکہ ارسلان خان پر صرف میری منزہ کا حق ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے کو پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ شام کو جب ارسلان خان کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو شاہ بیگم نے اسے آواز دی، کمرے میں جانے سے پہلے منزہ کو حویلی سے باہر لے جاؤ۔ جب سے آئی ہے بیچاری اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہے، کیا ہمارے گھر میں مہمانوں کو یہ درجہ دیا جاتا ہے؟ شاہ بیگم نے تنزیہ کہا۔ جی اماں سائیں، آپ کا جو حکم۔ آپ منزہ سے کہیے تیار ہو جائے اور تب تک میں مناحل کو لے آتا ہوں، اس نے احتراماً سے سر جھکاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ بھائی، مناحل کا کیا کام ہے جب گھومنا منزہ کو ہے؟ اگر تم نہیں لے کر جانا چاہتے تو بتا دو، میں منزہ سے کہہ دیتی ہوں، حویلی کے کسی ملازم کے ساتھ چلی جائے گی۔ شاہ بیگم ارسلان خان کی بات پر بھڑک اٹھی، جس پر انہوں نے کڑ کر کہا، پلیز غصہ نہ کریں، آپ منزہ کو بلائیں، مناحل ساتھ نہیں جائے گی، اس نے اپنی ماں کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، جس پر چائے لاتی مناحل خان کا بدن جیسے یکدم لرز اٹھا۔ اس کے چہرے کی زرد پڑتی رنگت کو انہوں نے مزے سے دیکھا تھا اور ارسلان خان سے کہا، جاؤ جا کر گاڑی نکالو، وہ تیار ہے، میں نے منزہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ سکینہ، منزہ کو بلا لاؤ، شاہ بیگم نے سکینہ کو حکم دیا، جس پر وہ سر ہلاتی ہوئی زنان خانے سے چلی گئی۔ پھر وہ مناحل کو دیکھتے ہوئے بولی، مناحل میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، میرے پاؤں دباؤ، شاہ بیگم نے کہا۔ ان کا میٹھا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ مناحل، اماں سائیں تم سے کچھ کہہ رہی ہیں، کہاں گم ہو؟ ٹرے ادھر میز پر رکھو اور اماں سائیں کے پاؤں دباؤ، اس بار ارسلان خان نے ذرا کرخت لہجے میں کہا، جس پر وہ ہاتھوں میں پکڑی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی کہ ان کے پاؤں دبانے لگی۔ ارسلان خان اور منزہ کے جانے کے بعد شاہ بیگم نے پاؤں دباتی مناحل خان کو دھکا دیا، جس پر وہ کمر کے بل نیچے گری۔ دفع ہو جا منحوس لڑکی، نفرت سے پھنکارتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھ کر بولی اور اس کی قابل رحم حالت پر مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، ارسلان خان کا جھکاؤ منزہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ جو پہلے پہل ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا، اب اس کے ساتھ اکثر شام کے بعد حویلی سے باہر نکل جاتا تھا اور رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔
مناحل خان زنان خانے میں اس کے انتظار میں بیٹھی بیٹھی سو جایا کرتی تھی، جبکہ شاہ بیگم تمسخر اڑاتی نگاہوں سے اس کی حالت پر خوش ہوتی تھی۔ دوسری طرف ارسلان خان منزہ کے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے اور پہننے اوڑھنے کے انداز سے اس قدر متاثر ہو گیا تھا کہ وہ مناحل خان کا منزہ سے موازنہ کرنے لگا تھا۔ مناحل خان پر وہ اکثر روک ٹوک کرتا کہ منزہ جیسی بنو، اس جیسا پہننے اوڑھنے کا طریقہ سیکھو۔ مناحل خان حیران تھی، کیا یہ وہی ارسلان خان ہے جو دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اس کی بچپن کی محبت ہے؟ تو کیا پھر وہ اپنی محبت کو بے باک لڑکی کے لیے فراموش کر چکا تھا؟ مناحل خان نے سرخ رنگ کا فراق پہنا تھا۔ یہ فراق ارسلان خان کا پسندیدہ لباس تھا۔ اس نے سوچا جب وہ اسے دیکھے گا تو اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اس نے سنگھار کر کے آئینے کے سامنے بیٹھے اپنی حسین چہرے کے نقش میک اپ سے مزید نکھار دیے تھے۔ ہاتھوں پر مہندی لگائی، پیروں میں پائل پہنی، خاموش کمرے میں اس کی پائل کی چھن چھن بھی یہی کہہ رہی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک کر بیڈ پر نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ نیند اس پر پوری طرح غالب آتی، اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گیا۔ اس کے بھاری قدموں کی دھمک اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ ارسلان خان کو دیکھتے ہی وہ بیڈ سے اٹھی اور دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئی، پھر اس کے چوڑے سینے پر سر رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی، جیسے صدیوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اس کے سینے سے لگے اسے کافی دیر گزر چکی تھی، مگر ارسلان خان نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار نہیں بنایا تھا۔ اس کے اس سرد رویے نے اسے چونکا دیا۔ اس نے چونک کر ارسلان خان کی طرف دیکھا۔ پیچھے ہٹو، نیند آ رہی ہے، وہ سرد مہری سے بولا، جس پر مناحل خان کی ساری زیب و زینت بے وقت ہو کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سفید موتی مچل اٹھے، مگر دور ہونے کی بجائے اس نے سر اٹھا کر ستمگر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ اس نے شکستہ لہجے میں پوچھا۔ مناحل خان کو ستمگر سے شکوہ کب سے تھا، جو آخر اس کی زبان پر آ ہی گیا تھا۔ بحث مت کرو اور یہ بتاؤ، اتنی رات کو اتنا تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ ایسا کون سا فنکشن تھا جس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے؟ اس نے تمسخر سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں چھپا طنز سیدھا مناحل خان کے دل پر تیر بن کر گرا۔ میں آپ کے لیے تو تیار ہوئی ہوں، کیا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی؟ بجائے غصہ کرنے کے اس نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے تمہارا تیار ہونا پسند نہیں، اس قدر زیورات سے لتی پھندی، یہ زیورات، یہ سب کچھ، مجھے سادہ لڑکیاں پسند ہیں، جیسے منزہ۔ جانتی ہو، اس دن بھی مجھے تمہاری وجہ سے کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی تھی۔ اسے بائک پر ایک طرف بیٹھنا آتا ہے، جبکہ تمہیں میرے ساتھ بائک پر بیٹھتے ہوئے موت نظر آنے لگتی ہے۔ وہ شوخ چنچل سی ہے، جبکہ تم ڈبو قسم کی لڑکی ہو، اپنی ہی دنیا میں گم رہنے والی۔ وہ میری ہم عمر ہے اور تم مجھ سے کتنے سال بڑی ہو۔ وہ دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے اس پر چیخا تھا، جبکہ اس کی خوبصورت بڑی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب میرا موازنہ منزہ سے کیوں کرتے ہیں؟ مناحل خان نے دھیرے سے سر جھکا کر پوچھا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، آنکھوں میں نمی اور لہجے میں بے بسی جھلک رہی تھی، جو اسے ارسلان خان کی محبت کے بدلے میں ملی تھی، بے قدری نے پیدا کی تھی، کیونکہ تم کبھی اس کی برابر آ ہی نہیں سکتی۔ وہ بے رخی سے بولا۔ اس کے زہریلے الفاظ مناحل خان کی کمزور ذات کو ریزہ ریزہ کر گئے۔ وہ عورت اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب اس کا مرد اپنی عورت کا موازنہ باہر کی عورت سے کرنے لگتا ہے۔ سید ارسلان حسن خان، اس نے کانپتے ہونٹوں سے کہا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو مناحل بیگم۔ وہ سرد لہجے میں غرایا، اور ہاں، منزہ میری بیوی ہے، میں اس سے نکاح کر چکا ہوں۔ اس نے صفاقی سے کہتے ہوئے مناحل خان کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ اس کی اس سنگ دلی پر اس کی حسین آنکھیں آنسو بہانے لگی، یوں جیسے اس نے آنسو نہیں بلکہ وہ تسلیل بہہ رہی ہو جو ہر قطرے کے ساتھ اس کے وقار، عزت نفس اور وفا کو بہا لے جا رہی ہو، جس پر اس نے بے یقینی کے عالم میں اس سنگ دل کا گریباں جکڑ لیا، جیسے اس کی باتوں کو جھٹلانے کا اس کا واحد سہارا یہی ہو۔ حویلی کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، کیونکہ اب سے یہ منزہ کا کمرہ ہے، اس نے صفاقی سے کہا، اور اس کے معصوم دل کی دنیا کو پل بھر میں ویران کرتے ہوئے اس کی کمزور گرفت سے اپنا گریباں بے رحمی سے چھڑوا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر
پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کچھ دیر پہلے جس شخص کی ایک جھلک کے لیے اس نے 16 سنگار کیا تھا، اسی سنگ دل نے ایک جھٹکے میں اس کی تیاری کے ساتھ ساتھ اس کی تمام تر چاہتوں اور جذبات کو بھی بے رحمی سے روند ڈالا تھا۔ ارسلان خان نے اس کے عشق میں شراکت کر لی تھی، وہ محبت جس پر مناہل خان نے اپنی سانسیں واری تھی اب کسی اور کے نام لکھی جا چکی تھی۔ زخمی تھا وجود، ناچور تھا دل، اور آنکھیں ہر خواب سے خالی ہو چکی تھی۔ اب اسے اس حویلی میں نہیں رہنا تھا جہاں اس کے عشق کا قتل ہوا تھا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے اٹھی۔ حویلی کے مین گیٹ کو پار کرتے ہوئے اس نے ہمیشہ کے لیے اس دیوار کو چھوڑ دیا۔ وقت تیزی سے پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ مناہل خان کے جانے کے بعد حویلی میں ایک احرام مچ گیا۔ لوگ 100 باتیں سوچنے لگے، لیکن ارسلان خان کی گرجدار آواز نے سبھی چہمگوئیوں کا گلا ایک ہی بار میں گھونٹ دیا۔ منزہ کے ساتھ ہوئے اپنے نکاح کو چھپا کر رکھنے کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس نے ولیمے کی تقریب کا اہتمام کر کے شاہ خاندان کے سامنے منزہ کو اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروا دیا، جبکہ شاہ بیگم اپنی آنکھوں میں دیکھا ہوا خواب پورا ہو جانے پر بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ مگر خوشی کے اس اہم موقع پر ارسلان خان کا دل جانے کیوں بوجھل سا تھا۔ ان کی شادی کے بعد ان کے جھگڑے بڑھتے چلے گئے۔ منزہ جو پہلے ہمیشہ شاہ بیگم کی چاپلوسی کرتی نظر آتی تھی، اب وہی شاہ بیگم کو کھٹکنے لگی تھی۔ وہ شاہ بیگم سے بدتمیزی سے پیش آتی، ان پر اپنا حکم چلاتی، جس پر شاہ بیگم کو اب اکثر مناہل خان کے ساتھ اپنا کیا ہوا برتاؤ یاد آنے لگتا تھا۔ وہ اکثر خدا کی بارگاہ میں رو رو کر مناہل خان کے ساتھ کیے گئے اپنے مظالم کی معافی مانگا کرتی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ شاہ بیگم سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی جب منزہ ان کے پاس آتے ہوئے ناگواری سے بولی، بڑھیا، مر کیوں نہیں جاتی تم؟ کب تک ہمارے سروں پر منحوس سائے کی طرح چھائی رہو گی؟ شاید تمہاری موت سے ہی ہماری بے سکون زندگی کو سکون مل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے شاہ بیگم کو زور سے دھکا دے دیا، جس پر شاہ بیگم کا وجود لڑکھڑتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ ہسپتال میں جب ارسلان خان پہنچا تو منزہ دوڑتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی اور روتے ہوئے اسے شاہ بیگم کی غیر ہونے والی حالت کے بارے میں بتانے لگی۔ کافی دیکھ بھال کے بعد شاہ بیگم کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ شاہ بیگم کی زبان جو پہلے کبھی انگارے اگلا کرتی تھی، اب اس پر خاموشی کا تالا لگ چکا تھا۔ انہوں نے حویلی جانے کے بعد بھی منزہ کے خلاف ایک لفظ تک نہ کہا، یوں جیسے انہوں نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا ہو۔ میں نے ہی سیڑھیوں سے گرایا آپ کو خالہ سائیں، ابھی تک زبان سے کچھ بولا کیوں نہیں آپ نے؟ اس نے ان کے سامنے پرہیزی کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے تجسس سے پوچھا، جس پر وہ مدھم سا مسکرا دی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا بڑھیا، جو یوں مسکرا رہی ہو؟ بدلے میں اس نے ناگواری سے کہا، مجھے اب اس برتر ذات پر یقین ہو چکا ہے کہ خدا اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی کا حساب کبھی نہیں بھولتا۔ تمہیں یاد ہے میں نے بھی تمہاری طرح مناہل خان پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، جس پر میرے خدا نے مجھ پر تمہاری صورت میں قہر برسایا اور مجھے میرے گناہوں کی سزا دی۔ لیکن اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، اور میرے گناہوں کا کفارہ اب تب ہوگا جب میں مناہل خان کو حویلی میں واپس لے کر آؤں گی۔ مناہل خان کو کون کم بخت لے کر آئے گا؟ میں لے کر آؤں گا۔ اس نے اتنا سنتے ہی چونک کر ان کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ سے ہلنا تک بھول گئی۔ اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ کر گرا ہو۔ دروازے کے پاس کھڑا ارسلان خان دھاڑا، مناہل خان میری پہلی محبت تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ کوئی مجھے اس سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اماں سائیں کو یہ یقین دلانا تھا کہ ان کے لیے مناہل خان سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اپنی منحوس شکل لے کر دفع ہو جاؤ میری حویلی سے، وہ حقارت سے پنکارتے ہوئے بولا اور اس کے منہ پر طلاق کے کاغذات اچھال دیے۔ سکینہ، اسے حویلی سے باہر کا راستہ دکھاؤ۔ جس پر منزہ کے حویلی سے فارغ ہونے کے بعد وہ شاہ بیگم کی طرف بڑھا۔ مجھے معاف کر دو ارسلان خان، انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اماں سائیں کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے تڑپ کر اپنے سامنے جڑے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ مناہل خان کو لے آؤ۔ میں نادان ہیرے کو کوئلہ اور کوئلے کو ہیرا سمجھ بیٹھی تھی۔
بڑی ناانصافیاں کی ہیں میں نے مناہل خان کے ساتھ۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے روتی جا رہی تھی۔ اما سائیں، مناہل کہیں نہیں گئی۔ جس رات مناہل حویلی سے باہر نکلی تھی، اسی رات میں نے اس کے پیچھے دائی اماں کو بھیج کر انہیں مناہل خان کو اپنے گھر لے جانے کا کہا تھا، اور موقع دیکھتے ہی میں نے مناہل خان سے مل کر اپنی تمام غلطیوں کا ازالہ کر لیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں دائی اماں مناہل کو لے کر آ جائیں گی، اس نے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے تسلی سے کہا، جس پر یہ خبر سنتے ہی وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ مناہل خان کے سینے سے لگ کر انہوں نے اپنی تمام مظالم کی معافی مانگی، جس پر انہوں نے یہ کہہ کر انہیں معاف کر دیا کہ وہ انہیں بہت پہلے ہی معاف کر چکی ہیں، اور اجازت مانگی کہ کیا وہ بھی اپنے شاہ سائیں کی طرح انہیں اماں سائیں کہہ کر بلا سکتی ہیں، جس پر انہوں نے خوشی دلی سے سر ہلا کر اسے اجازت دے دی۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جہاں اس رات وہ اپنے عشق کی لاش اٹھائے نکلی تھی، لیکن اس بے رحم وقت اور آج کے وقت میں کتنا فرق تھا۔ اگر وہ اس رات ارسلان خان کی بات نہ سنتی تو شاید آج وہ اس کمرے میں کبھی کھڑی نہ ہوتی۔ یار، وہ سرخ فراق پہنو نا جو تم نے اس رات پہنی تھی، قسم سے اس رات قیامت لگ رہی تھی اس لباس میں۔ میں چاہتے ہوئے بھی تمہارے حسن کو سراہ نہ سکا۔ جان شاہ، آج رات موقع دو نا مجھے، میں تمہارے حسن کو جی بھر کر سراہوں گا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس نے مناہل خان کو اپنی باہوں کی حصار میں لیتے ہوئے فرمائش کی، پھر بھی سب کچھ سمجھ جانے کے باوجود میں آپ سے سخت ناراض ہوں شاہ۔ آپ نے میری جگہ اس چڑیل کو دی، آپ نے اسے ہمارے کمرے میں ہمارے بستر پر سلایا اور اس کے ساتھ ویسی راتیں گزاری جیسے میرے ساتھ گزارتے۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے کانپتے ہونٹوں سے پوچھا، کیونکہ شراکت کا احساس اس کی رگوں میں نکیلے خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اس کی بات پر ارسلان خان نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہی ہو جان شاہ؟ ایک بار پھر سے کہو۔ وہی جو آپ نے سنا، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ ارسلان خان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ مناہل خان، تمہارے شاہ کے جذبات اتنے سستے ہیں کہ وہ کسی اور پر لٹا دیتا۔ ہمارے کمرے میں رہنا تو دور، میں نے اس عورت کو اپنے کمرے کی دہلیز تک پار نہیں کرنے دی۔ میں پہلے ہی اس کی نیت جان چکا تھا۔ یہ سب صرف اماں سائیں کی آنکھوں پر بندھی تمہارے خلاف نفرت کی پٹی ہٹانے کے لیے تھا۔ میں اپنے ہر ظلم پر پہلے بھی تم سے معافی مانگ چکا ہوں اور آج پھر مانگتا ہوں۔ اگر ممکن ہو تو اپنی شاہ کو معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے واقعی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں شاہ؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ مناہل خان نے گھبرا کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، مگر وہ شرارت سے بار بار ایک ہی بات دہراتا رہا، مناہل خان، مجھے معاف کر دو۔ آخر کار وہ اس کی معصوم ضد پر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی سن کر جیسے ارسلان خان کی برسوں کی بے چینی ختم ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ماتھا چوما، پھر اس کی پیشانی سے لگ کر سرگوشی کی۔ آج کے بعد نہ کوئی غلط فہمی ہمارے درمیان آئے گی، نہ کوئی تیسرا ہماری محبت میں درار ڈال سکے گا۔ اب تم صرف میری محبت نہیں، میری دعا، میری عبادت اور میری پوری دنیا ہو۔ مناہل خان نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ باہر بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں برسنے لگی تھی، گویا آسمان بھی ان کی ملاپ کی خوشی میں رحمت برسا رہا ہو۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر آزمائش، ہر دکھ اور ہر جدائی کو پیچھے چھوڑ دیا ہو۔ بعض محبت آزمائش سے گزر کر ہی اپنی اصل منزل تک پہنچتی ہیں، اور ان کی محبت بھی ہر درد سہ کر آخر کار اپنے مقدر کی خوشیوں تک جا پہنچی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر میاں بیوی کے رشتے میں ایسا ہی اعتماد، وفا، صبر اور بے لوث محبت عطا فرمائے، اور ہر گھر کو سکون، رحمت اور برکت سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید پیاری پیاری ناولز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔